تو خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ ہم سب کو خود بھی اور اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو، ان سب نسلوں کو جن کو ہم نے یہ ماحول دیا، انہیں کیا دینے اور کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بعد وہ کیا کریں، دین اسلام پر قائم رہیں۔ اس موقع پر آپ دیکھیے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا صرف کہنے سے یہ بات ہو جاتی؟ اب دیکھیے کہ ہمارے بچے دن کے کتنے گھنٹے ہمارے پاس گزارتے ہیں، ہم سے کتنی تعلیم لیتے ہیں، وہ ہماری کیا تربیت ہے، ہمارا کیا اثر ہے ان کی تربیت میں۔ ہم سب سوچیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے یا ان کے آگے بچے کس طریقے پر ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی تو کیا وہ اپنے بچوں کو آگے کچھ دے سکیں گے؟ نہیں، کیونکہ پہلا مدرسہ تو گھر ہوتا ہے، ماں سب سے بڑی معلم ہوتی۔ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ ایک شعر میں کہتا ہے کہ الام مدرستن، ماں ایک پورا اسکول ہے، جو کچھ ماں دے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر ماں ہی دین سے دور ہو تو بچوں کو کیا دے گی؟ عام طور پہ باپ تو کمائی میں لگے رہتے ہیں، یا یہ کہ ان کے دلوں میں اولاد کی وہ شفقت نہیں ہوتی جو ماں کے اندر ہوتی، ان کے اندر سکھانے کا بھی وہ طریقہ نہیں ہوتا جو ماں کا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ باپ کی ذمہ داری نہیں، باپ کی بھی ہے، لیکن ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ وہ زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارتی۔ 9 مہینے تو بچہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر 2 سال اس کا دودھ پیتا ہے، پھر کتنے عرصے تک وہ کھانے پینے میں اس کا محتاج رہتا ہے، اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے۔ تو ان سارے طریقوں میں دین کا طریقہ ڈالنا اور ان کے اسلام کی فکر کرنا ہر مسلمان ماں اور باپ کی ذمہ داری، اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم سب کو صرف خود ہی اسلم تو کہنا کافی نہیں، اسلم تو کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اسلام کی فکر کرنی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے وہ اپنے بچوں کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہے دنیا سے۔ آج اگر ہماری موت آئے تو ہمارے بچے اپنی موت تک کس دین پر رہیں گے؟ ان کو ہم نے ایک اگر بہتر دنیا دی تو ان کی آخرت کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ان کو دین میں کوئی انٹرسٹ نہیں تو اس کی فکر کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ مسلمان کمیونٹی اتنی بکھری ہوئی ہے کہ اکٹھے ہو کر ایک کاز اور ایک مشن کے لیے کام کرنا سیکھا ہی نہیں ہم نے۔ جب آپ ایک مسلم معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کے بہن بھائی، آپ کے اور رشتہ دار، اگر اللہ ان کو بھی ہدایت دیے ہوئے ہو تو وہ ایک بڑی سپورٹ ہوتے ہیں، اور بچے دیکھ کے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر صرف وہ آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں اور باقی سب دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو پھر صرف یہ سوچنا کہ وہ خود بخود ہی کوئی دین کہیں سے سیکھ لیں گے یا ان کو کہیں سے مل جائے گا تو وہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، اور اس کوشش کا ایک حصہ ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پر سیکھنے اور سکھانے کا کام ہو اس میں ہمارا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعاون شامل ہو، ہم خود آگے بڑھیں، سپورٹ کریں۔ اگر ہمیں کچھ آتا ہے تو ہم صرف اپنے نہیں، اوروں کے بچوں کو بھی ساتھ پڑھائیں، ان کو سکھائیں۔ ہم صرف خود یہاں نہ آئیں، اوروں کو بھی لے کر آئیں۔ اور یہاں آنے سے مراد صرف اسی جگہ اس بلڈنگ میں نہیں، جہاں بھی قریب جس کے بھی جو کوئی بھی دین کی بات ہو رہی ہو، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں، کیونکہ دین جاننے کا نام ہے۔ کوئی بھی کام سیکھے بغیر نہیں آتا، دین صرف بائی برتھ نہیں انسان کو ملتا، اس کے لیے بھی انسان کو شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم سب دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اپنے بچوں کے اسلام کی، ان کی عاقبت کی، ان کی آخرت کی۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔